میں آج انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ یہ جو میرے پیچھے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ پاک آرمی کے اور پاکستان کے جھنڈے جو لگے ہوئے ہیں اور پیچھے تصاویر جو لگی ہوئی ہیں، ان تصاویر کو آج میں اتار رہا ہوں۔ یہ اتارنے کا سبب جن کے جھنڈے ہیں حکومت پاکستان، افواج پاکستان، یا ان کی تصاویر جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، جو ان جرنیلوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس میں پاک افواج یا حکومت پاکستان کا کوئی اعتراض نہیں، اس کی وجہ سے میں اتار رہا ہوں۔ اس کے اتارنے کی وجوہات آج یہ ہے کہ میں نے ساری عمر آپ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جتنے بچے بھی ہیں، ان کی مشکلات میں کمی کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، مالی جانی سب کچھ کیا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ، سدا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے اوپر دھمکیاں مجھے دی گئیں، مجھے میری پوتیوں کو اٹھانے کی ننگی گالیاں دی گئیں۔ میں نے ایف آئی آر کی شکل میں درخواست دی، جو درخواست فیکٹری ایریا میں تقریباً 6 تاریخ کو دی تھی، 9 تاریخ 10 تاریخ تک اس کا کوئی جواب سوال نہ آیا، اور اس دوران جناب انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج نے ایک فیک درخواست، جو کہ اس دن میرے ساتھ شعیب حیات خان نیازی، جن کی اماؤنٹ اسٹڈی کے لیے گئی تھی اور انہوں کو 2018 سے تڑپا رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، وہ میرے ساتھ گئے اور وہاں انہوں نے مجھ سے، اس آفس والوں نے، ان کے باڈی گارڈز نے کیمرہ چھیننے کی کوشش کی، موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ وہ لائیو میں بتا چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبال ٹاؤن پولیس اسٹیشن، جو کہ بالکل ان کے قریب ہی ہے، ان میں ایک من گھڑت درخواست کہ انہوں نے ہم سے سمسنگ موبائل، مجھے بلایا گیا اور بلانے کے بعد مجھے ان کی درخواست سنائی گئی کہ انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ آپ نے سمسنگ موبائل 16,000 روپیہ اور خدا خبر کیا کچھ کیا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کو وضاحت کی اور بتایا کہ ان کے اوپر آلریڈی 6 تاریخ کو میں ایک درخواست دے چکا ہوں فیکٹری ایریا میں، لیکن بدقسمتی سے میری حاضری لگوا کے دوسرے دن ایس ایچ او صاحب نے مجھے یہاں سے بلایا، اور یہ جھنڈے اتار کر میں آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گا۔ میں آج یہ جو جھنڈے ہیں، اس کے مخالفین اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب میرے بچوں کو اور مجھے دھمکیاں، اور میری فیملی کو دھمکیاں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان کو پولیس اسٹیشن میں گالیاں دی جا رہی ہیں، مجھے تیش دلانے کی کوشش کی گئی، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ لیکن آج میں یہ جھنڈا پہلے میں پاکستان کا اتاروں گا، کیوں کہ مجھے پاکستان میں اب رہنا میرے لیے محال ہو گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ پاکستان پولیس کہتی ہے کہ بصد احترام بصد احترام یہ اس کو میں اتار رہا ہوں۔ اس میں انسان کی خدمت کرنے والا پاکستان میں نہیں رہے گا، اس کو میں اتار رہا ہوں، کیونکہ جس کی پولیس اس کے خلاف ہو تو ان کے ساتھ، پولیس کے ساتھ میں نہیں لڑ سکتا۔ سدا رہے، آباد رہے افواج پاکستان رہے۔
اب جناب اعلیٰ میری جان، میرا دل پاکستان، اس کو بھی اتار رہا ہوں. یہ پاکستان، یہ لکھا ہے. یہ جنرل صاحب، یہ جنرل صاحب، یہ قابل قدر افواج پاکستان کے سپہ سالار. یہ جناب آئی ایس آئی، جس کو پاکستان پولیس، پنجاب پولیس سے ان کو بہت چڑ ہے. پنجاب پولیس میں کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس نشان کو بہت بے دردی سے کل انہوں نے ان کو گالیاں دی. آصف مٹنگ نام ہے، کیا ہے، ایس ایچ او. ہاتھ رہے آباد رہے، ساری عمر قائم و دائم رہے. میں نہ رہوں گا، یہ رہے گا. جناب میجر جنرل آصف غفور، میجر جنرل آصف غفور، ساری عمر چل رہے آباد رہے میرے افواج پاکستان. 5th جنریشن وار کا ہیرو، سوشل میڈیا پہ 5th جنریشن وار کا ہیرو یہ ہمارا مرد مجاہد، جس نے افغانستان انڈیا کو بغایا اور ہمارے ذریعے بغایا. ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جس میں میرا نام سر فہرست جان محمد حبیب، یہ نہیں جان حبیب، جو 5th جنریشن وار کا میں ہیرو. اس پہ میرے تن من جان قربان. یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، ابھی میں بتاتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا تھا. اصل ماجرا ماڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن پولیس اسٹیشن نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ نے یہ معاملات کیے ہیں. ان کو میں نے بتایا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. میری باتیں دونوں تھانوں کے درمیان چلتی رہیں، لیکن میری سنوسائی کسی نے نہ سنی. اس نے ایک دن ایف آئی آر کی اپلیکیشن دی، دوسرے دن مجھے بلایا گیا، تیسرے دن مجھے ایس ایچ او صاحب کے سامنے پیش کر کے مجھے کہتا ہے کہ تم ایف آئی اے کا کہتے ہو اپنے آپ کو، جو کہ میری لائف تقریباً جتنی بھی آ رہی ہیں 2 سال سے، یہ ایس ایچ او خدا خبر یہ کیا کرتے ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج، جن کی فیسیں، بچوں کی فیسیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں، جن کی ویڈیوز چلی ہیں، ان کو تھانہ نہیں، صرف علامہ اقبال ٹاؤن نے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے مجھے بلایا، دھمکایا، بلکہ مار پیٹ کے لیے آمادہ کیا. مجھ سے زبردستی وہ سٹام لیا گیا جو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ شو کیا گیا. مجھ سے ٹیلی فون لیے گئے، وہ موبائل لیا گیا، اس موبائل کو ڈھونڈ رہے تھے جس میں ان کی ریکارڈنگ تھی.
میں نے ہوشیاری سے وہ موبائل نہیں لے گیا تھا، اور میری تلاشی انتہائی غلط طریقے سے، اور ایس ایچ او نے بیٹھتے ساری غلط زبان استعمال کرتے مجھے، میرے باپ کو، میرے خاندان کو گالی دینا دے دی، کوئی بات نہیں، لیکن آخر میں اس نے دو چیزوں کو، یہی جو پولیس ہمیشہ، میرا گلہ جو رہتا ہے پولیس سے، پنجاب میں کالی بھیڑیں جو ہیں وہ پشتون کے اوپر فوراً گالی نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ آئی ایس آئی کو بھی انہوں نے، میری زبان سے نہیں آتا، اس کو گالی دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر کہلاتا ہے اپنے آپ کو۔ افسوس کی بات یہ ہے مجھے پاک افواج سے کہ جو لوگ میرا نام اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، میں اور اس کی بار بار تجدید کرتا ہوں، کبھی مجھے ایف آئی اے سے کنیکٹڈ کرتے ہیں، کبھی یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ لہذا اگر میری وجہ سے پاکستان آرمی کو یا پاکستان کو گالی دی جاتی ہے تو میں ان تصاویر کو اس لیے اتارتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو گالی دی جائے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج نے جن لڑکوں کی رقوم لوٹی ہیں، رکھی ہیں، ان کو، جس میں سر فہرست شعیب حیات خان نیازی، جو میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ گیا تھا اور ان کے آفس گیا تھا، پہلے ان کا آفس بند تھا، دوسرے دن کھلا، جب گئے تو حملہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے گالی اور دھمکیوں کی بنچھاڑ کر دی، اور جس دن کالج سے واپس آئے تب بھی انہوں نے دھمکیوں کی بنچھاڑ کر دی۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ ان دھمکیوں کا کس کے اوپر اثر پڑا، اور کیا میرا انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ یہ تو شعیب حیات خان نیازی آپ کو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں، محب آپ کو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں، 6-7 لڑکے میرے ساتھ اب بھی پڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیسے ہیں ان کے پاس، ان کی رسیدیں میرے پاس ہیں، ان کے تمام ڈاکومنٹس جو ان کو فیک لیٹرز جو ایشو کیے، جو کہ ویب سائٹ کے اوپر، ان کی ویب سائٹ 2 نمبر ہے، بالکل چیک کیا جائے، ان کے ای میل جہاں سے یہ لڑکوں کے ویزے لگواتے ہیں، ان کے میرے پاس ثبوت ہیں کہ ان کے کوئی بھی، بلکہ وہاں سے ان کی انکوائری کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں، ایسی ای میلز میرے پاس ہیں۔ جو لیٹر انہوں نے ایشو کیا وہ لیٹر کی ویریفیکیشن وہاں سے ہوئی۔ کل مجھے زبردستی انہوں نے راضی نامہ لکھوایا، جس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو بہتر یہ سمجھا کہ میں وہاں سے نکل آؤں، نکل آیا۔ صبح میں نے 8787 پہ اطلاع کر دی ہے آج، اور میرا جو کیس ہے، جو میں نے درخواست دی ہے، اس کے مقابلے میں جو اس نے دھمکیاں دی تھی، اس نے ایڈمٹ کیا ایس آئی عمران اشرف کے سامنے کہ ہاں یہ میرا ہی موبائل ہے اور میں نے کی ہیں، اور میرے خلاف اس کے ایلیگیشن، میں پولیس آئی جی پی ڈی آئی جی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری انکوائری جو ہے وہ بالکل شفاف طریقے سے کی جائے، اس میں ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر اور ایون صدر پاکستان اس میں وہ کہتا ہے کہ میری پشپناہی کر رہے ہیں۔ یہ ملی بھگت گیم کے تحت یہ ایک فیک چیز چل رہی ہے، جس میں پولیس کی کالی بھیڑیں بالکل سراسر شامل ہیں، اس کا میں زندہ ثبوت ہوں۔ میرے ساتھ جو رات کو ہوا وہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، بہت بدترین، بہت غلط، اور پولیس کے سامنے، اے ایس آئی کے سامنے کہتے تو منو نہیں چھاڑنا ہے۔ میرے کو کتنے منڈے، کتنے لوگ ہیں میرے پاس، مجھ سے یہ لکھوایا گیا کہ یہ جتنی بھی ہمارے خلاف آپ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اس ویڈیو کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ میں نے کوئی ویڈیو ابھی ڈیلیٹ نہیں کی، تھانے سے نکلا اور کیا کچھ اس نے لکھا، میں نے انگوٹھا لگا کے آ گیا، لیکن یہ لائیو اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اس کے بعد پولیس میں کالی بھیڑیں میرے ساتھ کیا کرتی ہیں، ایون مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں اس طرح دی کہ آپ کی اتنی چترول کریں گے، اتنی چترول کریں گے، یہ ایس ایچ او نے کہا۔
کہ اگر راضی نامہ نہیں کیا تو اتنی شترول کریں گے کہ آپ کو سنگ سنگ موبائل 16,000 روپیہ اور فائرنگ یہ آپ کو پہ ہم منگوائیں گے. ہم پولیس ہیں, ہمارے ساتھ پنگا لیتے ہو. لہٰذا میں پولیس کو اور آئی جی پی کو سلام کرتا ہوں, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ I don't want to more stay in پاکستان. میرا پاکستان سے دل بھر گیا ہے. پاکستان میں آپ لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو چور ہوتا ہے, آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو منافق ہوتا ہے. اور حقیقت میں اس نے کہا کہ یہ فیس بک والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے, تمہیں صرف دیکھیں گے اور کچھ نہیں ہوگا, آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا, آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا. آپ جن بچوں کے پیسے واپس کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں ہم سے آپ نے کچھ لیا؟ کہتے ہیں نہیں. تو پھر ہمارے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. لہذا اب مجھے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس طرح وہ میرے ساتھ آئے ہیں, اور کل حکومت پاکستان یہ نہ کہے کہ جو آدمی میرے پوتیوں کو کھلے عام دھمکیاں دیتا ہے اور مجھے جان کا خطرہ ہے, میں ابھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, مجھے اپنی موت کا نہیں, میں نے آپ لوگوں کی خاطر, پاکستانیوں کی خاطر سب کچھ کیا ہے. میں نے جیل کھائی ہے 4 میں, اس نے وہ FIR بھی سامنے لا کر بتائی. تو کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرا ذاتی تھا؟ وہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, اور اس کو پروف کر کے ویڈیو کر کے میں نے اس کو بتایا, اور سب پاکستانیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور آج اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں جا رہا. یہ میرے پاس وہ شخص ہوتے ہیں جو کہ متاثرہ ہوتے ہیں. متاثرہ شخص یہ اس دن میرے ساتھ گئے ہوئے شخص جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیمسنگ موبائل اور 16,000 روپیہ اور یہ لیا اور وہ لیا, وہ ہے شعیب حیات خان نیازی, جس کے ان کے 3,35,000 ایک اور 15,000 روپیہ میڈیکل کا 3.5 لاکھ روپیہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. آج اور کل مجھے کہنے لگے کہ جی ہم دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا اس جو آپ راضی نامہ لکھ رہے ہیں اس میں لکھیں شعیب حیات خان نیازی کو ہم نے پیسے دینے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لکھیں گے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کا میرا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جب یہ نہیں لکھتے تو آپ لوگوں کا میرا کوئی ذاتی رشتہ ہے, کوئی ذاتی نقصان ہے آپ لوگوں کا؟ میرا تو صرف اور صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان بچوں کی خاطر کے لیے آیا ہوں اور ان کے لیے لڑتا رہوں گا. باقی آپ لوگوں کی مرضی. اب وہ طاقت جب پیچھے میرے تصویریں ہٹا دیں تو مجھ میں وہ طاقت بھی نہیں رہی, اور میں یہی کہوں گا کہ پاکستان پولیس اور پنجاب پولیس کو کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کالی بھیڑوں کو, پنجاب پولیس میں بہت اعلیٰ افسر ہیں, پنجاب پولیس میں بہت اچھے جوان ہیں, پنجاب پولیس میں بہت اچھے سپاہی ہیں, پنجاب پولیس کے بہت اچھے آفیسرز ہیں, لیکن ان میں چند بھیڑیں, کالی بھیڑیں ان اچھے اعلیٰ پولیس افسروں کے لیے بدنمائی کا داغ بن رہے ہیں, جو کہ اس طرح یہ کل میرے اوپر انہوں نے FIA کا بتایا کہ آپ کو FIA والے بھی بلا رہے ہیں, ان کی انکوائری آئے گی, آپ مجھے پھر کہہ دینا میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. میں آپ کو کیوں بلاؤں؟ میں FIA کے سامنے کیوں نہ جاؤں؟ اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن دے دے اور اس کے پیچھے وہ خود انکوائری کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے. وہ کوئی عام ایجنسی نہیں ہے. میرے اس وقت میرا ریپوٹیشن, میری معلومات کے لیے تقریباً پاکستان میں اگر ساری ایجنسی نہیں ہے, کوئی زیادہ سے زیادہ ایجنسیوں کو میرے متعلق معلومات ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا کھاتا ہوں, کس لیے کرتا ہوں, کہاں جاتا ہوں, کس سے ملتا ہوں. میں ایک کھلی کتاب ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو نہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں. اگر آپ لوگ پسند کرتے تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج کا مالک جو ہے, جس نے مجھے دھمکیاں دی اور اس نے مانا اس چیز کو, اتنا دلیری سے تھانے میں مانا یہ میرا نمبر ہے میں نے دی ہے, اور اس کے بعد مجھے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. مجھے بتائیں کہ ایک آدمی افواج پاکستان کو اور PTI سے تعلق رکھنے والا, دیکھیں نا, PTI سے تعلق رکھنے والا شخص, تو میرے خیال میں پنجاب میں اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا بورڈ دیکھو گے تو بھاگو گے. واقعی مجھے بھاگنا پڑا, مجھے ہو سکتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں, یہ اس کی یہ بات ٹھیک ہے. اب
फैसला आप लोगों के ऊपर है कि ये इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज अलामा इकबाल टाउन और अलामा इकबाल टाउन लाहौर पुलिस स्टेशन का एसएचओ आसिफ मंगल है, खुदा खबर क्या नाम है उसका, उसने नाजेबा अल्फाज पश्तून के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, उसने जो अल्फाज पाक अफवाज के खिलाफ जो इस्तेमाल किए हैं, उसने जो मेरी जात के, मेरी औलाद, मेरी माँ बाप के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, मुझे चित्रोल दिखाकर बताकर आमादा किया गया कि आप इसको राजीनामे की शक्ल दें, और वो राजीनामा जो हम लिखेंगे, आपने इस दफ्तर नहीं आना, आपने इनको छेड़ना नहीं, सोशल मीडिया का काम क्या है कि वो यहां आए। मैं उन जवानों को कहता हूं, मत डरे, जिस के भी इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज के ऊपर जिस के भी पैसे हैं, उनको तमाम के पैसे मिलेंगे। जिस दिन पैसे मिलेंगे उस दिन मैं ये तस्वीर आज़ां करूंगा।